السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک مخصوص موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ موضوع بھی مخصوصہ موضوع ہے، کیونکہ بچپن سے ہم اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، والدین ہمیں مسجد میں بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، پھر ہائر اسکول میں جاتے ہیں، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ہر سبجیکٹ کی تفصیل بتائی جاتی ہے، اس کی باریکیاں بتائی جاتی ہیں، اس کے ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم میڈیکل میں بھی میڈیکل میں ڈاکٹر ہوں، تو میرا اپنا تجربہ ہے، تعلیم ہے اس شعبے میں، تو کافی تجربہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ہم دماغ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم کوئی مسئلہ ہو، دل کا مسئلہ ہو، انتڑیوں کا مسئلہ ہو، جوڑوں کا مسئلہ ہو، پیٹ کا درد ہو، اعصاب کا تناؤ ہو، اور کوئی مسئلہ بن جائے، کہیں ایکسیڈنٹس ہو جائیں ٹراماٹولوجی میں، ہم یعنی بغیر سوچے سمجھے، بلا جھجک جو ہے وہ ہم ایمرجنسی یا کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ انسان نے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو سارے سسٹم کے ساتھ پیدا کیا، اس کو جسم کا ایک حصہ بنایا۔ ایک حصے کے بارے میں میں خاص بات کرنا چاہوں گا کہ جس کے بارے میں ہم مخصوصہ امراض کہتے ہیں، اور اس سے کہتے ہوئے ہم اس امراض کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، یا لوگوں سے چھپ کے بات کرتے ہیں، یا گھبراہٹ سے بات کرتے ہیں، یا اپنے مسئلے کو بتانے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ معیوب، اور اس میں گلٹ فیلنگ کرتے ہیں، یار میں نے یہ کیا بات کر دی۔ تو ہمارے جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہمیں جو مخصوصہ امراض کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، جس سے جو ہے انسانیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنی جنریشن کو آگے چلانے کے لیے میں نے یہ سسٹم رکھا تاکہ دنیا چلتی رہے۔ اس سسٹم جتنا یہ اہم ہے، کیونکہ اسی سے آگے آپ کی جنریشن چلنی ہے، اسی سے آپ کے جو ہے نا وہ یورینری سسٹم اور ڈیفیکیشن سسٹم، یہ سب کچھ اسی سے چلتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم سب سے زیادہ گھبراتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، کسی کو جینوئن پرابلم ہے بھی صحیح، تو پہلے تو وہ آ کے دروازہ میرا خود کھولے گا اور دروازے کے پیچھے آ کے دیکھے گا کوئی کھڑا تو نہیں ہوا، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دروازہ بند کرے گا، پھر پردے کو صحیح کرے گا، پھر میرے پاس جو کرسی پڑی ہے اس کو کھینچ کے میرے کان کے پاس لائے گا۔ تو ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا کرنے لگا ہے، اسے کہتے ہیں آرام سے جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے آپ کے کان میں بات دھیمی بات کرنی ہے۔ یعنی اتنی ہچکچاہٹ اور شرماہٹ، جوان آدمی اور یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جنسی مسائل میں ایک تو ہوتے ہیں آپ کے آرگینک آرڈرز ہوتے ہیں، ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے واقعی جسم کی کسی بیماری، اعضاء کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں فنکشنل ڈس آرڈرز، جس میں ہمیں بہت سے فنکشنل ڈس آرڈر میں بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ ایگزیبیشنز میں آتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ دیکھیں عام طور پہ ہر 10 مریضوں میں سے ایک مریض ایسا ضرور آتا ہے جو کہ اپنے اس مسئلے کو لے کے آتا ہے کہ یہ مجھے پری میچور ایجیکولیشن ہے، یا یہ ہے کہ مجھے ریکٹائل پرابلم ہے۔ اب یہ پرابلم میں نے نوجوانوں میں دیکھنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ اس سے نفسیات بہت جڑی ہوئی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا بھی تانا بازی، کوئی تھوڑی سی بات ایسی کر دینا جس سے اس کی مردانگی پہ ایسی بات آتی ہو، تو نفسیاتی طور پہ مار کھا جاتا ہے، اور وہ یہاں سے اس کا برین جو ہے اس کو کوئی پرمیشن نہیں دے رہا ہوتا، وہ گلٹ فیلنگ کرتا ہے۔ اور ہماری جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کوئی ہمیں ٹیچرز، استاد یا کالج اسکول میں نہیں دی جاتی، بلکہ ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے سوسائٹی کے ان لوگوں سے جو خود اسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے پھر یہ کہاں جاتے ہیں، یہ حکیموں کے پاس، عاملوں کے پاس، یہ جادو ٹونا جو کرتے ہیں ان کے پاس، یہ جوگیوں کے پاس۔ اب وہ کیا دیں گے مجھے یہ بتائیں۔ ہمارے میڈیکل کالج میں، بہاولپور میڈیکل کالج میں، قائد اعظم میڈیکل کالج میں ریسرچ ہوئی، ہمارے یہاں پیتھولوجی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، بتایا گیا کہ 30 to 40% لیور فیلر اور کڈنی فیلر جو ہے وہ کشتے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جو لوگ کشتہ دے رہے ہیں اس میں میجورٹی آف جو ہے لیور فیلر، کڈنی فیلر جو ہے، اور دوسرے آرگن پہ جو افیکٹ پڑتا ہے وہ کشتے سے ہوتا ہے۔ اور کشتہ کیا ہوتا ہے مجھے اس کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ
مجھے حکومت پہ بڑی تعجب ہوتا ہے جب حکومت جو ہے اس سے میں بات مجھے پتہ ہے کہ اس کو کسی ایسی میڈیکیشن کی ضرورت ہے جس کے ساتھ کانفیڈنس بحال ہو. اگر شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ کافی عرصے سے اس کی میڈیسنز لے رہا ہے یا کافی عرصے سے اس مرض میں شکار ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں پرابلمز ہوگا، ڈیزائر کا پرابلم بھی ہوگا، ریکٹائل پرابلم بھی ہوگا. تو اس کے لیے میڈیکیشنز موجود ہیں. میں نے تو ایسے ایسے گھروں کو دیکھا ہے جہاں یہاں پہ آ کے ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور شروع میں جیسے شادی ہوتی ہے، جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے میل سائڈ پہ، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، یا اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ عمل نہ ہوا تو سمجھو کہ تمہارا جو ہے نا وہ کام گڑبڑ ہو گیا. اور اسی طرح فیمیل سائڈ کو بھی بتانے والے ایسے ہی وہ لوگ سہیلیاں ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو یہ سب متھس ہے، یہ سب متھس ہے. اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے سسٹم کو جس سے آگے ہماری نسل چلنی ہے اس کو اتنا خفیہ رازدان کیوں رکھتے ہیں. میں ایک ہیلتھ منسٹر سے بھی ملا، فیمیل ہیلتھ منسٹر سے کافی عرصہ پہلے. میں ان سے باتیں کی جا کے، میں نے کہا یہ دیکھیں کچھ سالٹس ایسے اسٹیمولنٹ سالٹس آتے ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل میں بھی، اور جو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن یا اور اس قسم کے بھی بیماریوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے اور واقعی ہوتا ہے اس میں. تو اس میں ہمیں کچھ سالٹس دینے پڑتے ہیں جس میں سلٹینافل ہے، ٹھیک ہے جی، ورڈینافل ہے، یا دوسری آپ کی ٹیراڈنافل ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں یہ کچھ سالٹس ہیں، 5 سالٹس ہیں ٹوٹل، یہ ہمیں دینے پڑتے ہیں. اس دینے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، اس کی جو مین آرگن کی سپلائی ہے وہ بہتر ہوتی ہے جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے اس کے آرٹریز کی وجہ سے، تو وہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ میڈیسنس کو حکومت پاکستان نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، اس میں پابندی لگائی ہوئی ہے. حالانکہ یورپ میں یا عرب ممالک میں یا جو ہمارے مسلم ممالک بھی ہیں وہاں پہ عام طور پہ وہاں پہ کاؤنٹر سیل ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس اپنی جگہ میں مانتا ہوں، لیکن سائیڈ ایفیکٹس کی جیسے آپ ڈسپرین کے سائیڈ ایفیکٹس اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، آپ اور پین کلرز کی میڈیسنس کچھ اور چیزوں پہ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس لکھتے ہیں، واضح طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ ان حالات میں آپ نہ لیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس پہ لکھ کے واضح طور پہ آپ بتا دیں، لیکن اس کی اویلیبلٹی نہ کروانا جو کہ انتہائی ضروری ہے ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم میں، ہمارے ریجنریٹو سسٹم میں. تو آپ اس کے لیے چلیں یہ دوائیاں آپ نے ریسٹرکٹ کر دی، پابندی لگا دی. کس کے لیے لگائی آپ نے؟ غریب آدمی کے لیے لگائی. اس لیے کہ جو امیر آدمی ہے وہ تو جو ایک گولی 100 روپے کی ملتی ہے یا 85 روپے کی مل رہی ہے یا کیپسول مل رہا ہے، وہ بلیک میں جو امیر آدمی ہے وہ 500-600 کو بھی لے لیتا ہے، اس کو گھر میں 500 کا پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ تو غریب رولا کون غریب بیچارہ جو پہلے معاشی طور پہ پیسا ہوا ہے، پھر وہ نفسیاتی طور پہ پیس جائے گا اور پھر اس کے گھر خراب ہوگا. تو ہمیں چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ عقل کے ناخن لیں اور کم از کم ان چیزوں کو دیکھتے بھالتے ہوئے، یہ ہر انسان، ہر فیملی، ہر گھر کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ پابندی نہ لگائیں، ان کو آپ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن پہ رکھیں. اور یہ جو بلیک قسم کی ایوری تھنگ میں بتا رہا ہوں ملک میں اویلیبل ہے، لیکن کیا ہے غریب کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس ریٹ پہ ملے گی نہیں. وہ امیر آدمی کو جو ہے نا وہ رات میں گھر میں آپ جتنی مرضی منگوا لیں، جتنی 20 رکھ لیں 30 رکھ لیں گولیاں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ جو ہمارے بڑے بڑے، اب میں نام کیا لوں، میں تو سب کو جانتا ہوں، اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی اوپر ہو سکتی ہے پاکستان میں اور نیچے ہو سکتی ہے، میں سب کو جانتا ہوں. یہ سب آ کے مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی لکھ کے دیں. میں نے کہا لکھ کے کیسے دے دوں، یہ میں لکھ نہیں سکتا، یہ غیر قانونی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں لکھیں گے تو ہمیں تو پھر وہ بلیک میں مل جاتی ہے. لیکن غریب آدمی کو کسی کو کہیں کہ یا آپ یہ لے لیں اگر وہ ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی یہ تو ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے، 50 روپے کی اس کی قیمت ہے، دے رہے ہیں ہمیں 500 روپے کی. تو یہ مشکلات پیش اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ادویات کی. تو یہ آپ پابندی کس پہ لگا رہے ہیں، یہ قدغن کس پہ ہے؟ میڈیسنس تو آ رہی ہیں. کوئی میڈیسن مجھے بتا دیں جو نہیں ملتی، جو آپ نے قدغن لگائی ہوئی ہے یہاں نہیں ملتی، میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں کون سی میڈیسن نہیں ملتی. ہر جگہ ملتی ہے، گھر آن لائن ملتی ہے، گھروں پہ پہنچا دیتے ہیں. یہ آپ ان مافیاز کو جو ہے نا کہیں پہ بھی نہیں روک سکتے. پاکستان میں کیا کہیں دوسرے ملک میں بھی نہیں روک سکتے مافیاز کو. تو اس لیے میری گزارش ہوگی اس طرح جو ہے ایک چھوٹا سا میں ساتھ ٹاپک لگا دوں. آپ نے دیکھے پروسٹیوشن پہ پابندی لگائی،
جس کو ہم ریڈ زونز کہا کرتے تھے، یہ سنتے تھے بولے جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہوا منشیات کی آپ نے ٹھیکوں پہ پابندی لگا دی۔ اب مجھے بتائیے یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، یا مجھے یہ بتا دیں کہ اویلیبل نہیں ہیں؟ اویلیبل ہیں۔ غریب کے لیے مسئلہ پھنس گیا، غریب لوگوں کو امپیورٹیز ملتی ہیں، اس میں ملاوٹیں ملتی ہیں، وہ کھا کے اور بہت سے اپنی چیزوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو خالصتاً مل رہی ہیں، گھروں میں مل رہی ہیں، گھروں میں پہنچا جاتے ہیں۔ پروسٹیوشن کا عمل جو ہے وہ اس ایک جگہ سے نکل کے کیا ایک محلے میں نہیں پھیل گیا، ایک جگہ میں نہیں پھیل گیا۔ تو یہ جو ہے نا، جو عقل مند لوگ تھے پہلے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کو بھی اس چیز پہ انہوں نے جگہ مختص کر دی تھی کہ یہ ٹھیکے ہیں اس چیز کے، شراب کے ہیں، افیم کے ہیں، پیون کے ہیں، بھنگ کے ہیں، اور چرس کے ہیں، یا وٹ ایور جو بھی ہوتا تھا۔ میں نے خود دیکھے ہیں بچپن میں یہ ٹھیکے شیکے، وہاں پہ جاتے تھے، لیکن یہ کہ ساری عوام تو نہیں جاتی تھی وہاں پہ، جو ہی لوگ یوز کرتے تھے وہی جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یہ کیا کیا انہوں نے، افغانستان سے ساری ہیرون پکڑی ہے، اور انہوں نے وہ انگلینڈ میں NHS کے تھرو، امریکہ میں بھی وہ ہیلتھ سسٹم کے تھرو انہوں نے جو ایڈکٹس ہیں ان کو بیچنا شروع کر دی جا کے انہوں نے اسٹورس پہ۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ ادھر قابو کی، رکاوٹ کی ہے، تو یہاں سے وہ سارے لے گئے، انہوں نے جا کے اس کے پابندی کوئی نہیں ہے، آپ اسٹور سے اس پہ لے لیں جا کے۔ تو اس لیے میری گزارش خواہش ہوگی، یہ میرے چاند بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ہیں، اور بھی بہت چیزیں میرے ذہن میں ہیں، کہ آپ ہر چیز کی پابندی نہ لگائیں، اس کا یہ سوچیں کہ اس چیز پہ اگر خطر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، مس یوز ہوگی، تو اس پہ آپ قانون آپ اپنا سخت کریں، اس پہ امپلیمنٹ کریں کہ وہ پرچی پہ ملے، اس پہ امپلیمنٹ کریں کہ اس کی واضح ہدایات کے مطابق اس کو دیا جائے۔ اور جو چیز نشہ آور استعمال، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کراچی سے لے کے اسلام آباد، پشاور تک سب کو جانتا ہوں، جو شراب پیتے ہیں وہ پیتے ہیں، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اتنی ہی پیتے جتنے پیتے تھے۔ کس کو ہے، جو غریب ہے اس کو وہ شراب ملنے کے بجائے وہ بیچارہ وہ جو مٹکے اور وہ جو دیسی اور وہ پی کے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب غریب ہی مرتا ہے، غریب، امیر کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو پابندیاں لگا دیں جتنے بھی، اب انٹرنیشنل لگا دیں، نیشنل لگا دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور یہ جو منشیات کی چیزیں ہیں، اور یہ جو 2 نمبر کام ہے، تو یہ غریبوں کے لیے مشکل بن گئی ہے، امیروں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی جو اڈے چھڈے جو سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہوئے مجھے کوئی سوسائٹی، میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، اسلامی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اسلامی کے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم چھپتے ہیں، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ اس میں ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو چھپانے کے آپ ان کو ایکوالٹی پہ اور مخصوص جگہوں پہ اس کو آپ مختص کریں، اس پہ پھر آپ امپلیمنٹ کریں قانون کی، سختی سے قانون کی۔ جب آپ سے قانون پہ عمل ہوتا نہیں ہے، آپ کے جو یہ ایجنسیز ہیں، جو بھی آپ کے مانیٹرنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جب فیلر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر یہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کو ادھر سے نکال دو، اس کو ادھر سے نکال دو، اس کو پھینک دو، اس کو بند کر دو، اس کو پابندی لگا دو۔ ان چیزوں سے دنیا میں کام رکتے نہیں ہیں، یہ میرا تجربہ ہے، اور میں آپ کو صحیح کھل کے بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے برائے مہربانی حکومت کو، جو متعلقہ ادارے ہیں، جو منسٹریز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور اس میں جو سمجھدار عقل رکھنے والے، جنہوں نے عمر اور تجربہ گزارا ہوا ہے، ان سے آپ بات چیت کریں، پروفیشنل سے بات کریں، آپ کو وہ پراپر صحیح طریقے سے ملک کے لیے یہ چیزیں آپ کو سیٹ کر کے دیں گے۔ اللہ حافظ۔